بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا، مگر اگر کسی ایک واقعہ نے حق، صبر، وفا، قربانی اور استقامت کی ایسی لازوال مثال قائم کی جس کی نظر قیامت تک نہیں مل سکتی، تو وہ میدان کربلا کا واقعہ ہے۔ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں، نہ ہی یہ اقتدار کے حصول کی کوئی داستان ہے، بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان ہونے والی وہ عظیم جدوجہد ہے جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ مل کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر باطل کے سامنے سر جھکانا گوارا نہ کیا۔ یہ وہ داستان ہے جس میں تپتے ہوئے صحرا کی گرمی بھی ہے، پیاسے بچوں کی صدائیں بھی ہیں، ماؤں اور بہنوں کا صبر بھی ہے، وفادار ساتھیوں کی بے مثال قربانیاں بھی ہیں، اور ایک ایسے عظیم انسان کا کردار بھی ہے جس نے اپنی خون سے یہ ثابت کر دیا کہ حق کبھی طاقت کے سامنے شکست نہیں کھاتا۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود کربلا کا پیغام آج بھی زندہ ہے، دلوں کو جھنجھوڑتا ہے، آنکھوں کو اشکبار کرتا ہے اور انسان کو حق پر ڈٹ جانے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ آئیے آج ہم انتہائی ادب و احترام اور عقیدت کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وہ دردناک اور ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں جو صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ ہر مسلمان کے ایمان، کردار اور ضمیر کو بیدار کرنے والا ایک عظیم سبق ہے۔ محترم ناظرین، سن 61 ہجری میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امت کی قیادت ایسے شخص کے ہاتھ میں جا رہی ہے جس کے طرز عمل سے دین کی روح مجروح ہو رہی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کا ساتھ دینے اور ظلم کے آگے سر نہ جھکانے کا فیصلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار کے لیے نہیں بلکہ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے مدینہ سے مکہ اور پھر اہل کوفہ کی دعوت پر عراق کا سفر اختیار کیا، مگر کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ میدان کربلا میں روک لیا گیا۔ محترم ناظرین، کربلا کی تپتی ہوئی ریت، جلتا ہوا سورج اور فرات کا بہتا ہوا پانی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں پر پانی بند کر دیا گیا۔ ننھے بچے پیاس سے بلک رہے تھے، خواتین کے لب خشک ہو چکے تھے، بوڑھے اور جوان سب صبر و استقامت کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ 3 دن تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ مل سکا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب پر بھروسہ نہ چھوڑا۔ 10 محرم کی صبح آئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، فرمایا کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، میں کسی کو نہیں روکتا۔ مگر وفادار ساتھیوں نے عرض کیا کہ اے فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو چھوڑ کر جانا ہماری زندگی نہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے چاہے جانیں چلی جائیں۔ پھر ایک ایک کر کے وہ جان نثار میدان میں اترتے گئے اور حق پر قربان ہوتے گئے۔ سب سے زیادہ دل کو چیر دینے والے لمحات وہ تھے جب خاندان کے نوجوان ایک ایک کر کے رخصت ہوئے، جوان بیٹے، بھتیجے، بھائی اور عزیز اللہ کی راہ میں شہید ہوتے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب خیموں سے رخصت ہونے والے واپس نہ لوٹے تو ہر خیمے میں خاموشی اور صبر کا ایک سمندر موجزن تھا، کوئی شکوہ نہ تھا، صرف اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا جذبہ تھا۔ پھر وہ منظر آیا جب ننھا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی گود میں تھا۔ روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن سے فرمایا کہ اگر میرا قصور ہے تو اس معصوم بچے کو تو پانی دے دو، مگر جواب میں تیر چلایا گیا اور وہ معصوم بچہ اپنے والد کی گود ہی میں شہید ہو گیا۔ باپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کو قبول کیا۔ آخر کار وہ لمحہ بھی آ پہنچا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کی لاشوں کو دیکھتے ہوئے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم حق سے نہ ہٹے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سجدہ اپنے رب کے حضور ادا کیا، پھر دشمن نے بے رحمی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس طرح نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان دے کر یہ اعلان کر دیا کہ ظلم وقتی طور پر طاقتور ہو سکتا ہے لیکن حق ہمیشہ سر بلند رہتا ہے۔ ناظرین، شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی
گئی، اہل بیت کو قید کیا گیا اور بچوں و خواتین پر سخت مصائب آئے، مگر انہیں صبر آزما حالات میں حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے جس استقامت، ہمت اور حق گوئی کا مظاہرہ کیا، اس نے کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا۔ اگر ان کا صبر اور خطابات نہ ہوتے تو شاید دنیا اس عظیم قربانی کی حقیقت سے اس طرح آگاہ نہ ہو پاتی۔ سامعین کرام، واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان کی اصل پہچان آسانیوں میں نہیں بلکہ آزمائشوں میں ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنی جان، اپنے اہل خانہ اور اپنے وفادار ساتھیوں کی قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان حق اور انصاف کے لیے ہر چیز قربان کر سکتا ہے مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ آج اگر ہم واقعہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے کردار، صبر، تقوی، سچائی، عدل اور دین پر ثابت قدمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق کو پہچاننے، اس پر ڈٹ جانے، ظلم سے بچنے اور سیرت امام حسین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار اور صالحین کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے حضور جھکے ہوئے، سر لرزتے ہوئے، دل اور آنکھیں اشک بار کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں حضرت امام حسین کی عظیم قربانی سے صحیح سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت ہمیشہ زندہ رکھ۔ اے اللہ، جس طرح کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تیرے نیک بندوں نے صبر کیا، ہمیں بھی ہر آزمائش میں صبر، استقامت اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا کی محبت سے زیادہ اپنے دین کی محبت عطا فرما اور ہمیں کبھی بھی ظلم، جھوٹ اور ناانصافی کا ساتھ دینے والوں میں شامل نہ کرنا۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین پر اپنی بے پایاں رحمت نازل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور کشیدہ رزق عطا فرما اور ہماری ہر جائز دعا اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے رب کریم، جب ہماری زندگی کا آخری لمحہ آئے تو ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ ہو، ہمارے دل میں تیری محبت ہو، ہمارے نصیب میں ایمان پر موت ہو اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت پر زندہ رکھ، اسی محبت پر موت عطا فرما اور جنت الفردوس میں ان کی رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کی حفاظت فرما اور ہمیں بھی حق کا علم بلند کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری اس حاضری، ہماری اس مجلس، ہمارے ان آنسوؤں اور ہماری اس عاجزانہ دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت، ہماری قبروں کو نور اور ہمارے انجام کو ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلامی تاریخ کے ایسے ہی ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کا یہ بیان پسند آیا اور اس سے آپ نے کچھ سیکھا تو اپنی قیمتی رائے ضرور کامنٹ باکس میں لکھیں، بتائیں کہ واقعہ کربلا کا کون سا پہلو آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو گیا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔